آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق نبی علیہ السلام کا عمل کیا تھا اور آپ کی تعلیم کیا تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں کے بارے میں عقیدہ بڑا واضح کیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہ گرہن لگا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اس کا کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ گرہن لگ گیا ہے تو نبی علیہ السلام گھبرا کر اٹھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جلدی سے اٹھے اور چادر گھسیٹتے ہوئے تشریف لے گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں یوں نبی علیہ السلام اٹھے گھبرا کر کہ جیسے آپ نے سمجھا ہو کہ قیامت آنے لگی ہے، اس طریقے سے۔ تو نبی علیہ السلام نے اٹھ کے مسجد میں تشریف لے گئے اور باقاعدہ اعلان کروایا اور نماز کھڑی کی، جماعت قائم کی۔ سخت گرمی کے دنوں میں بھی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، اور کیسی پڑھائی ہے؟ اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا رکوع کیا، اتنا لمبا قرآن پڑھا اور اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا جلسہ کیا کہ کیا بات ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا قرآن پڑھا کہ یوں لگتا تھا کہ ایک قرات کے اندر آپ نے سورت بقرہ پڑھی ہے اور دوسری قرات کے اندر آپ نے سورت آل عمران پڑھی ہے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایک رکعت کے اندر تین قراتیں کی ہیں، یعنی ایک دفعہ بڑی سورت پڑھی ہے، رکوع میں چلے گئے ہیں اور رکوع میں اتنی دیر لگائی ہے جتنی قیام میں لگائی تھی، پھر کھڑے ہو گئے ہیں، پھر قرآن اتنی دیر پڑھا ہے کہ کوئی لمبی سورت پڑھی ہے، پھر رکوع میں چلے گئے ہیں، پھر اٹھے ہیں، پھر قرآن پڑھا ہے، پھر رکوع میں چلے گئے ہیں۔ تو یوں نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں ایسی بھی پڑھی ہیں کہ 3 دفعہ قرآن پڑھا ہے اور ان کے برابر رکوع کیا ہے اور ان کے برابر سجدے کیے ہیں اور ان کے برابر جلسے کیے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اب یہ جلسے سے اٹھے گئے نہیں، بعض نے کہا کہ اتنا لمبا سجدہ دیکھا نہیں ہے، تو ایسا سجدہ اور جلسہ کیا کہ لمبے سے لمبا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ گرنے لگے، اور بعض میں آتا ہے کہ بعض پہ پانی انڈیلا گیا، اور ایک صحابیہ بھی جو ہے وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی اور ان کے سر پہ باقاعدہ پانی انڈیلا گیا۔ اتنی سورج گرہن اور چاند گرہن کے اندر نبی علیہ السلام کی یہ حالت ہوتی تھی اور یہ نماز کی حالت ہوتی تھی۔ ہمیں اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام اس کے بارے میں نماز جب پڑھتے تو بہت زیادہ روتے اور آہیں بھرتے چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز میں۔ کیوں؟ کہ جو نبی علیہ السلام جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا کہ اس جگہ پہ میں نے اس جگہ پہ وہ چیز دیکھی ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، وہ سب کچھ دیکھا ہے، حتیٰ کہ میں نے جنت دیکھ لی ہے، میں نے دوزخ دیکھ لی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی نماز تھی۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اشارتاً سمجھا دیا، فرمایا کہ جو بندے زنا کرتے ہیں اور جو بندی زنا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ سب سے زیادہ غیرت کرنے والا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اگر وہ تم جان لو تو زیادہ رونا کرو اور ہنسو بہت کم۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ تو نبی علیہ السلام اس وقت نماز کے علاوہ دعا بھی کرتے، ذکر کرتے، تسبیح کرتے، تحمید کرتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے، شہادتین پڑھتے، اور یہ سارا کچھ اس وقت تک کرتے رہتے جب تک گرہن ختم نہیں ہو جاتا۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے کیا تعلیم فرمائی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ جب گرہن لگ جائے تو نماز کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگو حتیٰ کہ گرہن صاف ہو جائے۔ فرمایا دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں، صدقہ کرو، فرمایا صدقہ کرو، اور فرمایا عذاب قبر سے پناہ مانگو، اور فرمایا کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور گرہن لگ جائے تو تم اللہ کی حمد کرو، تسبیح کرو، تحلیل کرو، لا الہ الا اللہ، اور فرمایا کہ غلام آزاد کرو، اور شہادتین کی تعلیم ارشاد فرمائی، یعنی یہ کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے اور ان کی یہ تعلیم ہے۔ اگر چاند گرہن لگ جائے یا سورج گرہن لگ